السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق غذا سے ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں، کیا پئیں، ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ تو اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں کا کھانا الگ ہے، جوانوں کا الگ ہے، ضعیف افراد کا الگ ہے، بیمار افراد کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کسی کی ورکنگ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو زیادہ کیلوریز چاہیے، تو اس کی غذا بھی پھر زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ مزدور لوگ ہیں تو وہ ان کی جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ بعض 2 کھاتے ہیں، بعض 4 کھاتے ہیں، بعض 6 بھی کھاتے ہیں، سنا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کی جو ورکنگ ہے، آپ کتنے جو حرارت جلاتے ہیں، کتنا آپ کا جو ہے کام ہے، اس حساب سے آپ کی غذا ہونی چاہیے۔ اب اس میں کچھ افراد ہوتے ہیں جو کہ آفیسز میں جن کا کام ہے، یا آئی ٹی کے لوگ ہیں، بینکر ہیں، بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ اکثر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، تو ان کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی ڈیفرنٹ ہے، اور جو ضعیف افراد ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی آسان سا جواب نہیں ہے، اس میں بہت سے باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، بہت سی باتوں کا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور اس کا ایک اور چیز ہے کہ بڑا آسان سا جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں ان کو آپ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں اور ان کو چھوڑ دیں، اور جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ آپ جو ہے یوز کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 3 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک جو ہے ہائی فائی لوگ ہیں، ایک متوسط طبقہ ہے، میڈیم قسم کے لوگ، اور ایک جو ہے غریب گھرانے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ہمارے جو فیسلٹیز ہیں، جو ہمیں جو غذا دستیاب ہے، تو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہم جو ہے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جیب کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ اور بعض لوگ تو صرف جو ہے وہ روٹی ہی کھا سکتے ہیں، فروٹ تک پہنچ نہیں پاتے وہ۔ تو مثال کے طور پہ 6-7 افراد کا جو ایک گھرانہ ہے، تو اس میں جو جاب کرنے والا ایک ہی بندہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا جواب ہے کہ ہم ایسی مضر اشیاء کو چھوڑ دیں، اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، جو قدرتی اشیاء ہوتی ہیں، ان کو ہم استعمال کریں، اور اپنی جیب کے حساب سے ہم دیکھ لیں کہ بعض سستی اشیاء بھی بہت طاقتور ہوتی ہیں، تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر سکتی ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی مکئی ہے، چھلی جسے کہتے ہیں، تو اس کے دانوں میں پروٹین بھی ہے، نمکیات، معدنیات، اور فل انرجی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، نشاستہ جسے کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، میں کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو کہ آپ کے لیے ہمیشہ مضر ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بازاری کھانے جس میں بہت زیادہ خراب قسم کا گھی استعمال کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو تلنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حلوہ پوری ہوتی ہے، سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرائیز ہوتے ہیں، اس میں ناقص قسم کا آئل استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس آئل کو چینج نہیں کرتے، وہ اسی آئل میں بار بار جو ہے فرائی کرتے رہتے ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح جو ہے چکن یا اس طرح کی جو فش وغیرہ ہے، وہ بھی اسی قسم کے آئل میں بار بار فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تیل ہوتا ہے یا جو گھی ہوتا ہے، تو وہ ٹاکسک بن جاتا ہے، وہ مضر صحت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہائیجین کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے یہاں جو باہر کا کھانوں کا نظام ہے، بہت ہی وہ حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اس میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو برتن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ پانی کی کمی سے کیا ہوتا ہے ان کو واش نہیں کیا جاتا باقاعدہ، بلکہ کپڑوں سے صاف کر کے وہ انہی برتنوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کھلی چیزیں جو ہے ہمارے یہاں بک رہی ہوتی ہیں۔ پھر اگر آپ دوسری سائڈ پر آ جائیں، جو کہ دودھ ہے، تو دودھ ناقص قسم کا تیار ہو رہا ہے، کیمیکل سے تیار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈبوں میں پیک دودھ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آرٹیفیشل قسم کا دودھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جو آج کل اپنے بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں، وہ
بہت ہی مضر صحت ہیں۔ اس کے علاوہ پاپڑ، جو پیکٹوں میں پاپڑ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کے جو ہے پیکٹس ہوتے ہیں، اور بہت ہی سستے پیکٹ ہوتے ہیں وہ، تو اس میں بہت زیادہ مسالے ڈالے گئے ہوتے ہیں، ٹاٹری ڈالی گئی ہوتی ہے، ان کو چٹپٹا بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایک پیکٹ کھا لیتے ہیں، اوپر سے 1-2 گلاس پانی پی لیتے ہیں، تو ان کو فلنس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ بھر گیا ہے، حالانکہ وہ کسی قسم کی جو ہے اس میں کوئی تقویت نہیں ہے، کوئی غذائی جو ہے اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور وہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں آنتوں میں سوزش، معدے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی صحت نہیں بنتی، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، اور ان کی جو ذہنی صلاحیتیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پراپر طریقے سے پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں، اور اگر جو ان کو پانی مل رہا ہوتا ہے تو وہ ناقص ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ گھر سے ہی جو ہے پانی دیں، صاف ستھرا پانی، فلٹر واٹر دیں ان کو، یا ابال کر پانی دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ نقصان دیں گی۔ تیز مرچ مسالے نقصان دہ ہیں، بیکری آئٹم نقصان دہ ہیں، میدے اور چینے سے بنی ہوئی جو مٹھائیاں ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ تو کوشش کریں اگر کبھی کبھار بیکری آئٹم استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن روٹین میں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے آپ کو، بلکہ دیسی جو چیزیں استعمال کریں، قدرتی چیزیں استعمال کریں۔ اس میں آپ گندم کا آٹا ہے یا جو چکی کا آٹا ہے، بغیر چنا ہو تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دودھ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کو اچھا مل سکے، مکھن ہے، دہی ہے، تو یہ صحت کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ دہی بہت فائدہ مند چیز ہے، اس میں ہمارے لیے جو ہے اچھے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جو آنتوں کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ آنتوں کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو بھی صحت مند رکھتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ آج کل ہم جو اپنے بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں وہ ان کی صحت پہ کیا اثر ڈال رہی ہے، اور ان کی جو ذہنی صلاحیتوں کو وہ کمزور کر رہی ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ کے اگر ہم اچھی چیزوں کی طرف آئیں تو ہمارے پاس بہت سے اس میں جو ہے چوائس ہے اس میں ہمارے پاس، کہ آپ قدرتی چیزیں، مطلب آپ سبزیاں، دالیں، اور یا پھر اس طرح کریں کہ گوشت اور سبزی ملا کر پکائیں۔ تو جیسے آج کل موسم ہے، ٹینڈے، گھیا، توری وغیرہ ٹائپ کی سبزیاں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں۔ فروٹس آج کل بہت زیادہ گرمیوں میں اس سیزن میں فروٹ ہے تو وہ استعمال کریں۔ فالسے کا جوس پئیں۔ ڈبہ پیک جوسز بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، اس میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں اور اس میں کوئی توانائی نہیں ہوتی۔ تو یہ تربوز ہے، ٹھیک ہے، کیلا ہے، امرود ہے، یہ چیزیں بچوں کو دیں۔ اور نٹس کا استعمال کریں، بچوں کے لیے نٹس بہت اچھے ہیں، اس میں اخروٹ، بادام، اور جناب یہ کاجو، یہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، کشمش ہے۔ تو یہ چیزیں آپ دیں بچوں کو، نہ کہ ناقص قسم کی جو ہے وہ سلینٹی ہو گئے، پیکٹ ہو گئے، چاکلیٹس ہو گئیں، جو بنٹیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹافیاں وغیرہ نہ دیں، اس سے دانت بھی خراب ہوتے ہیں اور جو جنرل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس قدر ہاسپٹلس ہیں، گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ، آپ دیکھیں سب جگہ رش لگا ہوتا ہے اور لوگوں کا نمبر نہیں آتا، لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں ہمارے یہاں کیونکہ ہائیجین نہیں ہے۔ ہائیجین جو ہے، حفظان صحت کے اصولوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم باہر روڈوں پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں ناقص قسم کے کھانے، تو ان سے بچیں آپ، اور باہر کے جو اس طرح کے ناقص چیزیں ہیں وہ بالکل نہ خریدیں، اور جو ہے آپ کوشش کریں کہ ان کی جگہ پر آپ قدرتی چیزیں استعمال کریں، موسمی فروٹ کھائیں، مغزیات کھائیں، گرین ٹی پئیں، انجیر، شہد، زیتون، کوکونٹ، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اپنے کھانوں کا حصہ بنائیں اس کو۔ تو آپ اس کے علاوہ 2-3 باتوں کا اور خیال رکھیں کہ جب بھوک لگے جب آپ کھانا کھائیں، اور ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ان کو 2 گھنٹے بعد کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ میں صحت مند لوگوں کی بات کروں گا کہ وہ جب ان کو بھوک لگے جب کھانا کھائیں، اور اگر آپ یہ اصول اپنا لیتے ہیں تو آپ ذیابیطس یا شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اور واک کرنا شروع کریں، ایکسرسائز کریں، پانی کا انٹیک اچھا کریں،
تو یہ حفظان صحت کے سلوک کے ساتھ آپ جو ہے آپ استعمال کریں، مطلب ورزش اور کھانا پینا اچھا کریں، آپ اپنا ناقص چیزیں چھوڑ دیں بالکل. تو ٹھیک ہے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی صحت قائم رہے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.